بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف و توصیف، شان و شوکت، بزرگی و کبریائی سلطنت و بادشاہی اللہ رب العالمین کی لاکھ و سزاوار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت کے طلبگار ہیں، اور ہم اپنی نفس کی برائیوں سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وہی حقیقی اور سچا معبود ہے، اس کا کوئی ساچی اور شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت یافتہ راستہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ باتوں میں سب سے بری بات دین میں ثواب کی نیت سے نئی بات ایجاد کرنی ہے۔ دین میں ثواب کی نیت سے ایجاد کیا گیا ہر عمل، ہر قول بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم نصیب کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ان گنت اور لامحدود اور بے شمار نعمتیں، اور جتنی بھی نعمتیں وہ سراپا اللہ کی جانب سے بخشی ہوئی نعمتیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اتنا دیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے کہ بندے چاہ کر بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ کائنات میں اللہ کا نظام ہے، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو، بنی آدم کو کئی طریقے سے آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا شکار بناتے ہوئے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ راحتیں، سکون اور خوشیاں دے کر آزماتا ہے، لیکن دو بھی چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور شر کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے، اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ خوشی کا فتنہ بندوں کے لیے مصیبت کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو خوشیاں دیتا ہے، نعمتوں سے مالامال کرتا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ بندے کے صبر کا بھی امتحان لیتا ہے اور بندے کے شکر کا بھی امتحان لیتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ اللہ کی کسی بھی نعمت کو پا کر رب الجلال کا شکریہ ادا کر دے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعمتوں کی بارش کرتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک مومن کی صفت، نیک مومن کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر۔
مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اور مومن کی ہر چیز بہتر نہیں ہوتی ہے۔ مومن کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مومن کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کے دامن کو اپنا لیتا ہے۔ دونوں باتیں اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، تأمل کریں گے، تدبر کریں گے، تعمق کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، تو آپ کے سامنے شکر گزاری کی بہت بڑی اہمیت اجاگر ہوگی۔ دیکھیے دور حاضر میں اس سے بڑا اللہ کا کوئی نام نہیں ہو سکتا ہے کہ رب الجلال صبح اٹھنے پر آپ کو اپنے شکر کی توفیق دے دے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ شام ہونے پر اللہ تعالیٰ اگر آپ کی زبان پر ایک کلمہ لا دے الحمدللہ، تو پھر آپ کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو صبح ہونے پر کوئی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے، کوئی گولی لینی پڑتی ہے، فکر کے ساتھ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، اور کئیوں ایسے افراد ہیں جو رات بھر سو نہیں پاتے، بے چین رہتے ہیں، گھبراہٹوں کی شکار رہتے ہیں، دہشتوں کی شکار رہتے۔ ایسے حالات میں اگر آپ کے پاس بہترین نعمت صحت کی شکل میں موجود ہے، اگر آپ کے پاس اپنے موجود ہے، اگر آپ کے پاس کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ صبح اٹھنے پر اپنی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کہیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، آپ کہیے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن بذکرہ، تعریف اس اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے صحت اور عافیت سے رکھا، بیماریوں سے پاک رکھا، میری روح کو دوبارہ لوٹا دیا، اور مجھے دوبارہ اللہ کے ذکر کی توفیق سے مالا مال کر دیا۔ جتنی بھی نعمتیں آپ کے آس پاس ہیں، جتنی بھی آپ اگر غور کرو گے نا، تو اللہ کی نعمتوں پر آپ کے لیے شکر کا جذبہ ضرور بڑھے گا۔ اور پھر جب قرآن پڑھو گے اور قرآن کی آیات میں آپ غور کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی غیر معمولی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کو ایمان سے جوڑتے ہوئے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب سے کیوں دوچار کرے گا، کیوں اللہ تمہیں پریشان کرے گا اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے حقیقی معنی میں اور رب کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ انسان کی تخلیق کے کئی مقاصد، لیکن سب سے اہم مقصد جو اللہ نے انسان کو آنکھ دیا، انسان کو سننے کے لیے کان دیے، اور انسان کو سمجھنے کے لیے دل جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، یہ اللہ نے کیوں دیا؟ کتنے ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بینائی سے محروم کر دیا، کتنے ایسے افراد ہیں جو ٹھیک طریقے سے اپنے کانوں سے سن نہیں پاتے تھے جب تک وہ آلے سماعت نہ لگا لے، کتنے ایسے افراد ہیں جو حق اپنے سامنے دیکھتے ہوئے علم رکھتے ہوئے سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس آنکھ کو دیکھ کر، اس ناک کو دیکھ کر، اس کان کو دیکھ کر، اس دل کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ دین جانتے تھے، نہ دنیا جانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے تم کو سمع سننے کی صلاحیت، بصر دیکھنے کی صلاحیت، الافئدہ دل سے سمجھنے کی صلاحیت سے تم کو مالا مال کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کی رضا پانا، اللہ کی خوشنودی پانا ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، لیکن صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا پا کون سکتا ہے، اللہ کی خوشی پا کون سکتا ہے؟ اللہ نے اس کے راز کو بیان کیا اور فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی تم کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ضرور نصیب ہوگی۔ یہ رات اور دن صرف اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے اور کمانے کے لیے نہیں بنائے، ایک عظیم ترین مقصد ہے شب و روز کی تخلیق کا، تاکہ مسلمان، تاکہ انسان اس رات اور دن میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن کو لاتا ہے، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، اور حکمت بیان کی سورہ فرقان میں وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ تعالیٰ یہ جس نے رات کا دن کو اور دن کا رات کو جانشین بنایا، تاکہ مسلمان، تاکہ بندے اس میں غور و فکر کر سکے، اور تاکہ بندے اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر، رات اور دن کو پا کر اللہ کا شکر ادا کر سکے، اللہ کا شکر ادا کر سکے۔
اسی طریقے سے شکر کی اہمیت کے خاطر دیکھیے آپ دنیا میں کئی ایسے بندے جن کے پاس ناشکری پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد کا طبقہ ہو، چاہے وہ نسوان کا طبقہ ہو، اور بہت کم ایسے بندے جو اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں بانٹا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے ہر انسان کو دو راہیں بتلائے، ایک کا راستہ ہے شکر کی طرف جو جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ناشکری کی طرف آتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی نعمت پر الحمدللہ کہنے کی توفیق مل گئی تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ نے چاہا آپ کے حق میں وہ چیز، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی عبادت بہت سارے بندے کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعتاً حقیقتاً اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ الحمدللہ اپنی زبان سے صرف الحمدللہ کہا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کی خوبیوں کو بیان کیا، بہت سے نیک بندوں کی اخلاق کو بیان کیا، لیکن اللہ کے سب سے معزز ترین بندے، اللہ کے سب سے چنندہ بندے، اس زمین کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے بزرگ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہ السلام ہے۔ ذرا ان کی خوبیوں کو ٹٹولیے، ذرا ان کی صفات کو پڑھیے، ذرا اپنی زبان کو اور اپنی آنکھوں کو ان کے قرآن اور ان کی سیرت سے معطر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا بھیجے گئے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کا کئی انداز میں تعارف پیش کیا قرآن میں، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی کو ہائی لائٹ کیا اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، وہ نسل جسے ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، انہ کان عبدا شکورا، بہت بڑا شکر گزار بندہ تھا وہ۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تعریف کی۔ وجہ کیا دیگر انبیاء کے پاس یہ خوبی نہیں پائی جاتی ہے؟ سب کے پاس پائی جاتی ہے، سب نیک بندوں کے پاس پائی جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس طرح یہ روایت کی روشنی میں کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑی عجیب خوبی تھی، کھانے کے لیے بیٹھتے اور پانی کے لیے جب تشریف فرماتے تو کھانے کے ہر لقمے پر، ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے بعد نہیں، کھانے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی تعریف کرے تو وہ چل جاتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے، ہر پانی کے گھونٹ پر الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی، اس قدر بھا گئی کہ رہتی دنیا تک تلاوت کی جا رہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان اللہ لا يرضى للعبد ان ياكل الاكله ويشرب الشربه فيحمده عليها، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو نوالے کے اپنے کھانے کے ہر نوالے پر اور پانی کے ہر گھونٹ پر، پانی کے ہر گھونٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ کتنے ایسے بندے جناب عالم، کتنے ایسے بندے محترم حضرات جو ٹھیک طریقے سے لقمہ کھا نہیں پاتے، ٹھیک طریقے سے فطری طور پر پانی لے نہیں پاتے، ایسے امراض کو دیکھ کے، ایسے بیمار افراد کو دیکھ کے شاید کہ آپ کو جو آپ کے پاس خوراک ہے اس نعمت کی قدر ہو جائے اور نور اسلام کی اس عادت کو اپنا لیں گے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی و رضا ہو جائے گا۔ اور ایک نبی جن کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے، ارے کیا کچھ اللہ نے ان کو نہیں آزمایا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ ان کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، باپ کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، باپ کی ترش روئی اور باپ کے تلخ لہجے کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنی بڑی آزمائش کی اپنی بیوی اور بچے کو بیابان اور صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور پھر کئی مقامات پر ہجرت کرنی پڑی، اور پھر ایک بڑی آزمائش کہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، اور یہ جو مقام ملا ابراہیم علیہ السلام کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا،
بہت ساری خوبیاں تھیں ان کے پاس، بہت ساری صفات تھی. اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن مشرکا شاکرا لانعمہ اجتباہ ہداہ الی صراط مستقیم. ایک امت، اللہ کی تنہا اطاعت کرنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، یکسوئی کے ساتھ توحید کی راہ پر گامزن رہنے والا، شرک اور مشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور بڑی خوبی شاکرا لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا. جب یہ ساری خوبیوں میں وہ 100% کامیاب ہوئے تب اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ کے اور ایک نبی موسیٰ علیہ السلام ان وہ انبیاء میں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے براہ راست کلام کیا. اللہ تعالیٰ کی حقیقی آواز کو سننے کا شرف اور موقع ملا. ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک آدم علیہ السلام اور ایک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی نعمتوں سے جب اللہ نے موسیٰ کو نوازا تو موسیٰ کو کیا حکم دیا؟ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ تمہاری خوش نصیبی کہ میں نے تم کو ان لوگوں پر اپنے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے سے چن لیا. جو میں تمہیں دے رہا ہوں تم اسے خوشی سے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. اللہ کے اور ایک نبی داؤد علیہ السلام، کیا کچھ اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال نہیں کیا، کتنی ساری نعمتوں کی بارش اللہ نے ان پر فرما دی. اللہ نے ان کو وقت کا نبی بنایا. اور یہ ذہن رکھ لیجئے کہ نبوت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا ہے. زمین کی بادشاہت کو ان کے قدموں میں ڈال دیا. آواز میں وہ مٹھاس تھی، وہ شیرینی تھی کہ اپنی میٹھی زبان سے جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو ان کی میٹھی آواز کو سن کر چرند اور پرند بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے. یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوہا جیسی چیز کو ان کے لیے نرم اور موم کر دیا. جیسے عام انسان موم کا استعمال کرتا ہے، بھیگے ہوئے آٹے کا استعمال کرتا ہے، داؤد علیہ السلام لوہے کا اس طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے. اس لوہے سے وہ زرہیں جنگی لباس تیار کیا کرتے تھے. اتنی ساری نعمتوں سے جب اللہ نے کو نوازا تو کس بات کا حکم دیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والوں، عملی طور پر اطاعت کے ذریعے سے تم میری ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور ایک نبی سلیمان علیہ السلام، باپ تو باپ، بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتوں سے نوازا. وقت کا نبی بنایا، وقت کا بادشاہ بنایا، پرندوں اور جانوروں کی بولی کی فہم اور اس کا علم عطا کیا. ہوا جیسی غیر معمولی طاقت رکھنے والی اتنی بڑی فوج کو ان کے تابع اور مسخر کر دیا. 2 مہینے کی مسافت کا سفر محض ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا، ان کے مسخر کر دیا. اور کچھ ایسے اہل علم افراد ان کے ماتحت تھے جس نے پلک جھپکتے ہی ملک سبا کے تخت کو لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا. اتنی ساری نعمتوں کو پا کر سلیمان علیہ السلام نے رب سے کیا مانگا، رب سے کیا دعا کی، رب سے کیا التجا کی، رب سے کیا استدعا کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی ونعمل صالحا ترضاه. پروردگار اتنی ساری نعمتیں، بس میں تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ہر اس نعمت پر تیرے شکر کی توفیق سے مالا مال کر جو تو نے نعمت مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما. اللہ کے اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا، بنی آدم کا اللہ نے ان کو سردار بنایا. اور اللہ کے نبی کو بھی حکم کس بات کا دیا گیا؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ کے رسول اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے اور اللہ کی شکر گزار بندوں میں سے ہوتے جائیے. اللہ کے اور ایک نیک بندے لقمان، جن کو اللہ کا نیک بندہ کہا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کو حکمت اور دانائی جیسی باتوں سے مالا مال کیا تو لقمان کو اس بات کا الہام کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اے لقمان، ہم نے تم کو حکمت اور دانائی جیسی باتوں سے مالا مال کیا، اس نعمت کو پا کر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. یہ سارے انبیاء کے واقعات، مزید اگر آپ قرآن میں اور غور کریں گے
مزید آپ قرآن میں اور گہرائی کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کی اہمیت کو اور بیناہیوں سے اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام بہت سی تعلیمات دی، بہت سی وصیتیں کی، لیکن اللہ کا ایک بڑا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک والی المصیر، جب تک تمہاری سانسیں تمہارے پاس ہے تم کو میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی اہمیت کے قابل کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو توحید کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کا حکم نہ دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کرو، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ کائنات میں بہت ساری نشانیاں، بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نصیحتیں، لیکن اس کائنات میں غور فکر کرتے ہوئے ان نشانیوں سے استفادہ کون کرے گا؟ کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عبادتیں اور نصیحتیں رکھے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے پھیر دیتے ہیں جن کے دل میں جذبہ شکر ہوتا ہے، جذبہ شکر ہوتا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس حلال روزی نہ پائی جاتی ہو، پاکیزہ روزی نہ پائی جاتی ہو کہ اللہ نے کیوں دیا اتنی عمدہ غذائیں، اتنا عمدہ اور حلال رزق کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اس رزق حلال کو آپ کھاؤ، اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق سے مالا مال کیا، حلال روزی سے تم کو مالا مال کیا تاکہ تم اس رزق کو پا کر اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ شکر گزاری کی اہمیت کے پاکر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر گزاری کی دعا سکھائی، اور خاص طور سے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول توجہ دلاتے۔ مسجد میں اللہ کے رسول تشریف فرماتے، معاذ بن جبل کو عبادت میں مصروف دیکھا، معاذ بن جبل کو اپنے قریب کیا کہا ہے معاذ؟ ذرا ادھر آئیے، معاذ کو اپنے قریب کیا کہا؟ یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاذ بن جبل سے کہہ رہے کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، لا تدعن دبر كل صلاة، کسی بھی نماز کے بعد وہ دعا کرنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر، بہترین طریقے سے تیری عبادت انجام دینے پر، اور بکثرت تیرا ذکر کرنے پر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں تأملت الادعیہ، میں نے ساری دعا میں غور کیا، فإنہ هو افضل الدعاء، سب سے افضل دعا میں نے اس دعا کو پایا جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت انجام دینے پر۔ یاد رکھیے نا سامعین، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور موت اور آخرت کے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل میں فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو اپنی ایڑیوں پہ پھر سے واپس ہو جائے، مرتد ہو جائے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑنے والا نہیں، اللہ کا کوئی نقصان کرنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہترین بدلے سے مالا مال فرماتا ہے۔ شکر گزاری جتنی آپ کے پاس ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اتنا ہی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ مَعِفُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، یاد رکھو کہ اللہ نے فرمایا جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بالکل بھی دوچار نہیں کرے گا۔ شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو پتھروں کے بارش کے عذاب سے نجات دلائی۔ فرمایا اللہ نے سورہ قمر میں إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، ہم نے ان کے قوم پر پتھروں کے بارش کے عذاب کو اتارا، لیکن سوائے لوط اور ان کے ماننے والوں کے ہم نے ان کو نجات دی اس عذاب سے۔ اچھا وجہ کیا، کیوں ہم نے پتھروں کے بارش کے عذاب سے کچھ چھٹکارا دلایا؟ فرمایا اللہ نے اسی آیت میں كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کو اپنے عذاب سے ایسے ہی محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے
جتنا دن اور رات میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کو اتنا نوازتا جائے گا، رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے اور خوشیوں سے مالا مال کرتا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یاد رکھو مسلمانوں، جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی نوازتا جاؤں گا، اور یاد رکھو ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی دردناک عذاب۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا فرمان ہے، ذرا کان کھول کر سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کثیرا، کوئی بڑا کلمہ نہیں، آسان کلمہ ہے، سلیس کلمہ ہے، بہت اپنی زبان پر چڑھ جانے والا کلمہ ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے، بچے سے لے کر بڑا، جوان، عورت، بچی سب کہہ سکتی ہے اپنی زبان سے کیا؟ الحمدللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ یہ کہے الحمدللہ کثیرا تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اکتبوا لعبدی رحمتی کثیرا، میرے بندے کے لیے فوری بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں لکھ دو، زیادہ سے زیادہ رحمتیں لکھ دو۔ صرف کس بنا پر؟ بندے کے الحمدللہ کثیرا کے کہنے کی بنیاد پر، شکر گزاری کی اہمیت کی بنیاد پر۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے بہت سارے چیلنجز رکھے، تیرے بندوں کو میں فلاں طریقے سے بھٹکاؤں گا، یہاں سے جاؤں گا، وہاں سے جاؤں گا۔ فرمایا ابلیس نے اللہ کے سامنے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، سامنے سے جاؤں گا اور پیچھے سے جاؤں گا، اس قدر برباد کروں گا، گمراہ کروں گا کہ تیرے اکثر بندے تیرے ناشکر گزار ہو جائیں گے۔ قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ پر، ہمارے ماں باپ آپ پر فیدا۔ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، آپ سے بڑا کوئی متقی پیدا نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سب سے بڑی مثال، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی مثال، دنیا سے اس حال میں گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں کھایا، روٹی کا ایک ٹکڑا تک اللہ کے رسول نہیں کھایا، اس کے باوجود بھی رات گئے اس قدر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ مائی عائشہ کو اللہ کے رسول کا وہ درد اور وہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ مائی عائشہ اپنی زبان سے کہتی اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے آپ کو، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا نا، تو اس قدر مشقت اٹھاتے ہوئے، تعب میں ڈالتے ہوئے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ اے عائشہ یہی تو بات ہے کہ اللہ نے سارے گناہوں کو میرے معاف کر دیا، اسی بات پر افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جواب دیکھیے آپ، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ترین جواب۔ اسی لیے سلف صالحین نے امت محمدیہ کو آمادہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایھا الناس علیکم بملازمۃ الشکر علی نعم اللہ فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم والشاكرون لنعم الله قلة في القلب۔ فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اے لوگوں ہر حال میں جس کیفیت میں تم ہو اس کیفیت میں رب کی تمام نعمتوں پر شکر کو لازم پکڑ لو، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کا ثبوت دیا کرو۔ یاد رکھو اگر کوئی نعمت تم سے چھین جاتی ہے تمہاری ناشکری کی بنا، بہت کم ایسا ہوتا ہے بلکہ نہ کے برابر ہی ہوتا ہے کہ اللہ ناشکری کی وجہ سے دوبارہ اس نعمت سے تم کو مالا مال نہیں کرے گا۔ شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں باقی بھی رہیں گی، ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھن جائے گا، وہ بھی چھن جائے۔ اسی لیے شکر کو الجالب بھی کہا جاتا ہے، الحافظ بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ کیوں کہا جاتا ہے شکر کو؟ جو نعمتیں آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے باقی رکھتا ہے شکر۔ اور جالب کیوں کہا جاتا ہے؟ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ بھی کھینچ کر لے کر آتا ہے، شکر گزاری کا فائدہ ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے امام حسن بصری فرماتے
ان اللہ یمتع بالنعمت من شاء فاذا لم يشكر عليها قلب عذابا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نوازتا ہے. کسی کے پاس وہ نعمتیں ظاہر ہوتی, کسی کے پاس ظاہر نہیں ہوتی. سب کو نوازتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کی حیثیت کے اعتبار سے, اس کی بہتری کے اعتبار سے. اور جب بندہ کچھ بھی پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتا ہے. اور جب کبھی وہ کسی بھی پل ناشکری کر دیتا ہے قلبها عذابا, اللہ اس نعمت کو کس میں بدل دیتا ہے؟ عذاب میں بدل دیتا ہے, عذاب میں بدل دیتا ہے. اور امام حسن بصری نے اس کے آگے بہت پیاری بات کہی, وَإِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوَالِ عَلَيْكَ نِعْمَةً وَأَنْتَ تَعْصِي فَاحْذَرْهُ. یہ بات غور سے سنیے آپ لوگ. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے آپ میں جائزہ لو اور دیکھو کہ رب کی نافرمانیوں کے باوجود, گناہوں کے باوجود اگر اللہ کو پے در پے دیتا جا رہا ہے, ذرا سنبھل کے رہو. کبھی بھی اپنے عذاب کے شکنجے میں تمہیں پکڑ سکتا ہے وہ, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ان کی پکڑ ایسے کریں گے محسوس بھی نہیں کر پائیں گے وہ ہماری شکنجے میں کب پھنس چکے. اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں یسبغ علیہم النعم ویمنعہم الشکر. نوازتا جائے گا, دیتا جائے گا, نوازتا جائے گا, دیتا جائے گا. جیسے ہی وہ ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے شکر گزاری کی توفیق کو چھین لے گا. اسی لیے ابو طالب نے فرمایا نعمت کا تعلق اضافے سے, شکر جتنا کرو گے ملتا جائے گا, ناشکری کرو گے تو پھر اضافہ بھی ختم ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تا دم حیات آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اور عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاری توفیق سے مالا مال فرمائے. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے, پروردگار تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب فرما. جو مسلمان دنیا سے گزر چکے مولا کریم ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. مولا کریم جب تک وہ ہمیں زندہ رکھ, اسلام توحید اور سنت پر زندہ رکھ, جب تمہارا خاتمہ فرمائے ایمان اور توحید پر خاتمہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على آلائه ذكر الله